بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. توجہ فرمائیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو جنگ بندی کا. اب دیکھیں اسلام اپنے معاہدوں کی حفاظت کرنے میں کس حد تک جا رہا ہے کہ ابھی ان کا حکم یہ جاؤ پاؤ ان کو قتل کر دو، لیکن اگر یہ کسی ایسی قوم کی پناہ میں چلے جائیں جن کے ساتھ تمہارا اور ان کا ایگریمنٹ ہے جنگ بندی کا، اور وہ قوم انہیں پناہ دے دے تو پھر تم اپنے ہاتھ روک لو، کیونکہ تم نے اپنا معاہدہ اس کی شرائط کا تم نے لحاظ کرنا. پھر ان سے اسی طرح بات کرو، وہ جو جن سے تمہارا معاہدہ ہے ان سے کہو کہ مثلا یہ ہمارے مجرم ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ خیانت کی ہے، اس سے بات کرو. لیکن پھر جب ان کی پناہ میں چلے گئے ہیں تو ان کے ساتھ پھر تم لڑائی وغیرہ وہ اس طرح سے نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارا معاہدہ ہے، جب تک وہ معاہدہ ایسا تم نہیں کرو گے. یا تو اس قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا وہ اس بات سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مسلمانوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. تو ان کے بارے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کے بارے میں یہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ بس یہ نہ تمہارے ہیں، نہ لڑنا کسی سے نہیں چاہتے، لیکن خیانت نہیں کر رہے. خیانت کریں گے پھر تو ایکشن لینا پڑے گا. اس بات سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. اگر ایسا ہو جائے تو یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سوائے ان لوگوں کے، ان کے ساتھ یہ جا پاؤ قتل کر دو، یہ نہیں ہے. ان کو تم قتل نہیں کرو گے. اب اللہ آگے مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ. اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتے. فَلَقَاتَلُوكُمْ. اور وہ تم سے جنگ کرتے. اب وہ تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کو ادھر سے مجبوری ہے، اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، ان کو تم قتل نہیں کرو. لہذا بعض اوقات انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کچھ آیات کو دیکھ کر کہ مثلا بیٹھ جاؤ، جیسے سورۃ توبہ میں ہے گھات لگا کر بیٹھو، جاؤ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. مراد سارے کافر نہیں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. سوائے ان کے جو اس قوم کے ساتھ جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے جنگ بندی کا، ادھر چلے جائیں. یا وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، ادھر لڑنا چاہتے ہیں، نیوٹرل ہیں، ان کو بھی تم نہیں قتل کرو گے کہ تم ہمارے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا؟ توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید نے سارے اصول اپنی جگہ پر بیان کیے. لہٰذا میں کرتا ہوں کہ ایک آیت کو پڑھے انسان اور کہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، جب تک باقی آیات کو نہ دیکھ لے اور بعض موارد میں احادیث کو نہ دیکھ لے جس میں احادیث میں مزید تفصیلات بتائی گئی ہیں، وہ فتویٰ نہ دے. اس کو کہتے ہیں فتویٰ. ٹھیک ہے نا؟ تو ساری باتوں کو جب تک دیکھ نہ لے اور مسئلہ اس کے لیے حل اور کلیئر نہ ہو جائے. اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور یہ تم سے قتال کرتے. پس فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ. پس اگر وہ تم سے الگ رہیں، اعتزال کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے کو، الگ چھوڑ دینے کو کسی چیز کو. اگر وہ تم سے الگ رہیں فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ. اور تم سے جنگ نہ کرے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ.
اور تمہاری طرف صلح کا، سلامتی کا پیغام بھیجے کہ بھائی ہم تم سے نہیں لڑ، ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے اب ان کے خلاف تمہیں کوئی راستہ نہیں دیا کہ تم ان پر چڑھائی کرو. اللہ نے تمہارے لیے ان پر بالادستی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. یہ بھی اسلام کا حکم ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں. کچھ افراد واقعی وہ جو آیات ہیں نا وہ صرف لے کے آ جاتے ہیں جہاں پر ان کے بارے میں آیات ہے جنہوں نے معاہدہ بھی توڑا ہے، جنہوں نے مار بھی دیا ہے رسول اللہ کے ساتھیوں کو، خیانت بھی کی ہے، اب ان کو پھول پیش کرنے نہیں. اب جو ان کی زبان ہے اسی زبان میں بات کریں. لیکن وہ کفار کہ جو نہیں لڑتے، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے نہیں لڑتے، کچھ بھی نہیں کہتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات میں یہ سب بیان فرما دیے. صلوات پڑھیں. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، اور عنقریب ایک دوسری قسم کے لوگ بھی تمہیں ملیں گے. اب چونکہ مکس اپ تھا، بہت ساری قسمیں بن گئی تھی لوگوں کی. کچھ لوگ تھے جو اسلام کا اظہار کر کے اندر سے منافق ہو گئے، کچھ لوگ ہیں وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، مختلف لوگ تھے. اب اللہ تعالیٰ باری باری ہر کیٹیگری کو بیان فرما رہے. اب یہ فرما رہے کہ کچھ اور لوگ بھی تمہیں پتہ چلیں گے. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیھا، لیکن اگر انہیں فتنے کا موقع مل جائے تو اس میں کود پڑتے. یعنی ابھی کیا ہے، ابھی ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. ابھی ہے کہ ادھر سے نقصان نہ پہنچ جائے، ادھر سے نقصان نہ پہنچ جائے. لہٰذا تم سے بھی وہ صلح میں رہنا چاہتے ہیں، امن میں، اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن یہ وہ پہلی والی کیٹیگری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک حالت ان کی انہی کی طرح ہے. لیکن ان کی صورتحال کیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی فتنہ کرنے کا تمہارے خلاف موقع مل جائے، ان کا ہاتھ پڑ جائے، تو پھر یہ اوندے منہ اس میں کود پڑتے. ان کے بارے میں اللہ کا فرما رہا ہے، توجہ فرما، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تمہیں تنگ کرنا نہ چھوڑے، الگ نہ ہو جائے جیسے پہلے والا گروپ ہو گیا، اگر وہ نہ چھوڑے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور سلامتی اور امن کا پیغام تمہیں نہ بھیجے. ٹھیک ہے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ تمہیں نقصان پہنچانے سے نہ روکے. صلح صرف ایک بہانہ ہو، امن کا نعرہ صرف ایک بہانہ ہو، کام تمہارے خلاف جاری ہو ان کے. فَخُذُوهُمْ، تو اب انہیں پکڑو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جہاں بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے انہیں پکڑ کے قتل کرو. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان پر تمہیں واضح بالادستی عطا کر دی. یعنی تمہیں اختیار دے دیا کہ ان کو پکڑو اور مارو، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے قتل و غارت کا کافروں کے ہاتھوں یہ سبب بن جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ العلی العظیم.